الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں بھئی، ریویژن آج عربی گرامر کی۔ ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا، کیا پڑھا ہم نے؟ اسم کمپلیٹ کیا ہے، اسم کی پوری ریویژن ہم نے کرنی ہے۔ تو چلیں گے ذرا میڈیم سپیڈ سے چلیں گے، زیادہ تیز نہیں میں چلوں گا، لیکن حاضر دماغی سے ذرا آپ نے ساتھ ساتھ سننا ہے ایک ایک چیز۔ کوئی چیز جو ذہن سے نکل گئی ہو، کوئی کانسیپٹ آپ سمجھیں کہ یہاں سے میرا ویک ہے، وہ آپ نے مجھے خود بتانا ہے تاکہ اس کو میں ذرا پھر ڈیپتھ میں جا کے پھر سے ذرا سمجھا دوں گا۔ یہی فائدہ ہوتا ہے ریویژن کا، ٹھیک ہے؟ میں ایسے ہی ڈر کر کے ساری گزار دوں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں یا سیکھیں نہ، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں سے آپ محسوس کریں کہ یہ بات ایک دفعہ پھر ہونی چاہیے، آپ نے خود مجھے بتانا ہے بلا جھجک، ٹھیک ہے؟ سوال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، بلکہ لکھ ہی لیں، یہ تو حدیث آسان سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السؤال نصف العلم، سوال علم کا آدھا ہوتا ہے، آدھا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو کچھ بات سمجھ تھی، اب آپ نے اس پہ کوشچن کیا ہے کہ یہ کیسے ہے، تو آبویسلی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ مسنگ ہے، تو اگلا جب جواب دے گا تو وہ بات پوری ہو جائے گی ذہن کے اندر، ٹھیک ہے؟ جو ایک ہوتا ہے سوال صرف خود ساختہ سوال، خود بنایا ہوا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر ایسا ہو جائے، اگر ویسا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ تخریب کاری ذہن جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا ہر طرح کے، کچھ ہوتے ہیں وہ سیکھنے آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ سکھانے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، تماشا دیکھنے آئے ہوتے ہیں، صرف چیک کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ریکارڈ ہے، کبھی بھی وہ کچھ سیکھ کے نہیں نکلے، بنتے نہیں ہیں کچھ وہ ان لانگ ٹرم لوگ، ذہن نیگیٹو ہو گیا نا آپ کا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ عربی زبان کی ابتدا ہماری سٹوری کی ہوئی تھی 28، چھوڑ دیں کاپی پینسل تو جو میری طرف کریں، 28 حروف سے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف الہجا، الف با تا ثا جیم ہا خا، دال زال را زا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا قاف، کاف لام میم نون ہا واو یا۔ یہ حروف ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ کل کو آپ نے ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے تو سپیڈ سے پھر بندہ یہ سوچتا رہے کہ سین پہلے ہے کہ دال پہلے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈکشنری میں تو ظاہر ترتیب کے ساتھ الفاظ ہوں گے نا، تو اس لیے آنے، جیسے اے بی سی آتی ہے سپیڈ سے، اس سپیڈ سے یہ بھی آنے چاہیے۔ حروف ملیں گے تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ حروف ملیں گے تو لفظ بنے گا۔ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، با معنی اور بے معنی۔ ہمارے جو کنسلٹ کا ہے وہ کیا ہے؟ صرف با معنی۔ با معنی لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کسی بھی شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، کرنے کے کام کا نام اسم کہلاتا ہے، نام۔ اور فعل کیا ہے؟ کوئی بھی کرنے کا کام زمانے کی قید کے ساتھ۔ فعل میں اصل جو شرط ہے کسی بھی چیز کے فعل کوالیفائی کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر ٹینس ہو، ماضی، حال یا مستقبل، ٹھیک ہے؟ پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر، تو وہ فعل ہوگا۔ اور تیسری کلمہ کی قسم حرف۔ حرف کیا ہے؟ ہاں، جو کلمہ کی وہ قسم کہ جو اپنا معنی واضح نہ کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ بے معنی ہے، بے معنی تو کلمہ کی لسٹ میں ہی نہ ہوتا۔ کلمہ ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں، تو حرف اس کی کیٹیگری ہے، تو وہ بے معنی تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہوتا معنی ہے اس کا کوئی نہ کوئی، لیکن وہ معنی واضح نہیں ہوتے جب تک کسی اسم یا فعل کے ساتھ، کسی اور کلمہ کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ اس کے علاوہ دو ہی ہے نا، یا اسم ہے یا فعل ہے۔ اب اس کو سمجھنا اور بڑا آسان ہے۔ دیکھیں ہم نے پڑھ لیا، حروف پڑھے، حروف جارہ لیٹ سے، فی کیا ترجمہ ہے؟ میں، الا پر۔ اب آپ الا 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 کرتے رہیں، پر کرتے رہیں، مطلب نہیں، کوئی ذہن کے اندر کوئی ویژن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ تصویر نہیں بنے گی آپ کے۔ علل مکتب، میز پر، بس سمجھ میں آ گئی ہے۔ فی میں کرتے رہیں، مطلب واضح نہیں ہو۔ فی کا مطلب تو ہے ایک میں، لیکن مطلب واضح نہیں ہوگا کوئی کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بندہ۔ فی کر رہا ہے، آپ کا فی قلبی، مطلب واضح ہو گیا میرے دل میں، ٹھیک ہے؟ تو اسم، فعل، حرف، یہ بنیاد ہے عربی زبان کی۔ 3 پارٹس آف سپیچ ہے، اس کے علاوہ عربی میں کوئی چوتھا پارٹ آف سپیچ۔ عربی جس نے سیکھنی ہے اس نے یہ 3 سمجھنے ہیں،
اسم کیا ہوتا ہے, فعل کیا ہوتا ہے, حرف کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسم ہم نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا. سب سے پہلے ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ اسم کو جملے میں آپ نے اگر استعمال کرنا ہے, لکھا ہوا پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کے 4 کریکٹرسٹکس ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. 4 کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس کے؟ وسعت, عدد, جنس, اعراب. وسعت کیپیسٹی, عدد نمبر, جنس جینڈر, اعراب اسٹیٹس. لکھتے اسی ترتیب سے ہیں, اس کو اینالائز کرتے وقت پھر وسعت, عدد, جنس, اعراب اس کی کیا ہے لفظ کی. پڑھنا ہم نے سب سے پہلے کیا کیا شروع؟ نیچے سے اعراب. اعراب پڑھنا شروع کیا ہم نے. اعراب کے لفظی معنی کیا ہے؟ ٹو عربائز, کسی لفظ کو عربی بنا دینا. انگلش میں نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا ابھی بولا آپ نے؟ اسٹیٹس. یہ اعراب ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو اس کو اردو اور انگلش سے ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کیا ہوتا ہے اعراب؟ یہی تو بلنڈر ہے, حرکت نہیں ہوتی. پہلی چیز اعراب کے اندر کہ وہ حرکت کو اعراب نہیں کہتے, حرکت واول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسے پتہ نہیں چلتا کہ اعراب کیا ہے. دیکھیں نا مصنف آپ کو پتا ہے, مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, رف نصب جر ہیں سارے زیر, اس کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ زیر جر ہوتی ہے, یہ ون آف دی بلنڈرز آف عربک ٹیچنگ ہے اور لرننگ, کہ آپ زبر زیر پیش کو کیا کہیں؟ اعراب. وہ واولز ہیں, وہ حرکات ہیں, ان کو کیا نہیں کہنا؟ اعراب نہیں کہہ سکتے. یہ جنہوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہیں بیچاروں نے عربی کے اندر, ان کو بھی نہیں کانسیپٹ یہ کلیئر. ادھر اب تو ریکارڈ ہو رہا ہے, چھوڑیں ویسے رہنے, وہ بات نکل جائے گی, چھوڑے. وہ بند کلاس ہو نا, بندہ ساری باتیں کر لیتا ہے. خیر نہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بیچاروں نے عربی میں پی ایچ ڈیاں کی ہیں, ان کو بھی یہ کانسیپٹس نہیں کلیئر. ٹھیک ہے, وہ حرکتوں کی سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں چیزیں اس طرح غلط, وہ اسی طرح انہوں نے. خیر اس لیے پہلے لیکچر میں نے آپ کو باقاعدہ واضح کیا تھا کہ یہ واولز ہیں, اے ای آئی او یو. یہ واولز کیا ہیں؟ ان کو الفابیٹس کے اندر واولز, ان 5 حروف کو کیوں کہتے ہیں الگ سے نکال کے؟ الفابیٹ ہی ہیں یہ بھی باقیوں کی طرح, تو ان کو الگ سے نام کیوں دیا ہے یہ واولز ہیں؟ کیا جواب تھا اس کا؟ یہ ساؤنڈ کدھر کو کھینچ کے لے کے جانی ہے؟ لیٹر ہے بی, با, پی, پا, لیکن وہ پ ساؤنڈ کدھر کو لے کے جانی ہے وہ آپ کو واول بتائے گا. وہ با کرنا ہے, بو کرنا ہے, بی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں عربی کے اندر وہ 3 ہیں حرکات, زبر زیر اور پیش. یہ فارسی الفاظ ہیں, زبر زیر پیش. عربی میں ان کو کچھ اور کہتے ہیں, دمہ فتح کسرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ضروری ہیں ٹرمینالوجیز, اصل آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے. ایک چیز پہلے ہی پتہ ہے تو خامخواہ اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ حرکات ہیں. ٹھیک ہے, کہ ساؤنڈ کدھر کھینچنی ہے آپ نے. اب ہم کس بھی بات کر رہے ہیں؟ اعراب کی. اردو میں پہلے دیکھیں آپ, اردو میں ہم جملہ لکھتے ہیں, زید نے حامد کی مدد کی. اب مدد کون کر رہا ہے اور کس کی کر رہا ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ جس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے وہ ڈوور ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے. ڈوور کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ہوتا ہے, ڈوور ہوتا ہے. جس کے ساتھ کی یا کو لگا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیٹیل ہوتی ہے, وکٹم آف دی ایکٹ ہوتا ہے. زید نے حامد کو مارا, حامد کو زید نے مارا. ترتیب بدل دیں, فرق نہیں پڑتا. اصل یہ کہ نے کس کے ساتھ ہے اور کو کس کے ساتھ, اسے پتہ لگ جاتا ہے ہمیں اردو میں کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے, وکٹم آف دی ایکٹ کون ہے. کیونکہ ہماری زبان ہے, ہم نے کبھی اس پر اتنا کبھی غور کیا ہی نہیں, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے بس. ٹھیک ہے نا, اصل وہ چیز یہی ہوتی ہے, نے اور کو یا کی لگا ہوتا ہے, اسے پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اردو میں اصل چیز ترتیب نہیں ہے, اردو میں اصل چیز کیا ہے؟ نے اور کو سے پتہ لگتا ہے کہ لفظ کے اعراب کیا ہیں, اس کا سٹیٹس کیا ہے. اس سٹیٹس ایز اے ڈوور جملے میں تذکرہ ہوا ہے زید کا, یا ایز اے مفعول تذکرہ ہوا ہے, ڈیٹیل ہے, وکٹم آف دی ایکٹ ہے. ایک تیسرا سٹیٹس بھی ہوتا ہے, زید نے حامد کے بھائی کو مارا. اب مارا کس نے؟ زید نے. حامد کے بھائی کو, کس کو مارا؟ بھائی کو مارا. حامد کا تذکرہ ایز اے ریفرنس ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حالت جر ہے اصل میں, پوزیسو کیس ہے. ٹھیک ہے نا. حالت رفع کیا ہے؟ ڈوور, نے جس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور جس کو مفعول وہ حالت نصب ہوتی ہے. انگلش میں دیکھیں ذرا, زید ہیلپس یا زید ہیلپڈ حامد. ترتیب بدل دیں, حامد ہیلپڈ زید. کس نے کس کی مدد کی؟ انگلش کے اندر سیدھی سیدھی چیز ہے, جو پہلے آ جائے وہ ڈوور ہے, اور جو بعد میں آ گیا وہ وکٹم آف دی ایکٹ ہے, مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کہتے ہیں ان کو انگلش گرامر کے اندر, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہمیں. ٹھیک ہو گیا, آگے سمجھ بات. اور زید ہیلپڈ حامد's بردر. زید ڈوور ہو گیا, ہیلپ تو فعل ہے, حامد's بردر یہ کیا ہے؟
حامد بردر. اب اس میں کس کی مدد ہو رہی ہے؟ بھائی کی, بردر. تو حامد کا تذکرہ کہاں کس طرح آیا؟ ایز اے ریفرنس آیا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں عربی کے اندر یہ تین سٹیٹس کیسے ہم اسٹیبلش کرتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع, نصب اور جر کہتے ہیں. ہو گیا یہاں تک؟ یہ ہے اصل میں اعراب, اس کو کہتے ہیں. یہ میں نے ایک اور طرح بھی بات سمجھائی تھی کہ سٹیٹس کا چینج ہونا اصل میں اعراب کا چینج ہونا کہلاتا ہے. معنی اس کا ایز اے سٹیٹس بدل رہا ہوتا ہے. کیسے سمجھائی تھی؟ انگلش میں میں نے ایک جملہ لکھا تھا, کیا تھا وہ؟ بنا لیں, آپ بنا لیں کہ I was coming to academy, my car broke, Ali gave me a ride. تو I, me اور my یہ کیا ہے؟ سب ریفر مجھے ہی کر رہے ہیں, لیکن چینج کیا ہے ان کے اندر؟ زبر زیر کی نہیں چینج, سٹیٹس چینج ہو رہا ہے. آئے بھی میں ہوں, می بھی میں ہوں, مائے بھی میں ہوں, لیکن مائے پوزیسو کیس ہے, آئے یہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو کیسز ہو گئے دونوں. ٹھیک ہو گیا. حالت رفع, نصب اور اسی کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. عربی کے اندر رفع, نصب اور جر. اب اس کو ظاہر کیسے کرتے ہیں, کیسے پتہ لگے گا؟ زید فاعل ہے تو ڈوور ہے تو حالت رفع یعنی زیدن. نصب ہے اگر زید کو مار پڑ رہی ہے, وکٹم آف دی ایٹ ہے, زید کی مدد ہو رہی ہے تو وہ نصبن, نصب ہو گیا زیدن. اور اگر حالت جر میں ہے ایز اے ریفرنس ہے. اب ایز اے ریفرنس آپ کو عربی میں بھی پتا ہونا چاہیے. مرکب اضافی کہتے ہیں جس کو ہم. مرکب اضافی کیا ہے؟ اخو زیدن, زید کا بھائی. اب اصل بھائی ہے لیکن زید کا تذکرہ کیا ہے؟ مضاف الیہ, حالت جر میں ہے. ٹھیک ہو گیا. زیدن, زیدن, زیدن. حالت رفع کیوں یوز ہوتی ہے؟ جب اسم کیا ہوتا ہے؟ ڈوور ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے. نصب کب یوز ہوتی ہے؟ جب اسم مفعول, وکٹم آف دی ایکٹ ہے, یا ڈیٹیل کہہ لیں اس کو. اور جر میں کب ہوتا ہے؟ ریفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تب آپ کو اس طرح سمجھایا تھا. اگلی بات کہ ہر اسم کی اصل جو حالت ہے بائی ڈیفالٹ وہ حالت رفع ہے, وہ کسی وجہ سے حالت نصبیہ جر میں جائے گا. ٹھیک ہے, وہ بعد میں دیکھتے ہیں ابھی حروف کو. اعراب کا ایک سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. اگلی بات, جب کانسیپٹ اعراب کا اسٹیبلش کر دیا, آپ نے پڑھانی ہے بعد میں, سمجھ لیں پڑھانی بھی کیسے. اعراب سمجھا دیے, اب ایک اسٹیپ آگے چلیں. اب اعراب ظاہر ہوتے ہیں, تین شیپس ان کی پاسبل ہیں. ایک ہے کہ تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں ہوں, فلی فلیکسیبل, زیدن زیدن زیدن, مسجدن مسجدن مسجدن. ٹھیک ہے. قلم قلمن قلمن, رجل رجلن رجلن, امرأۃ امرأۃ امرأۃن. تین اعرابی حالتیں اور تین ہی شکلیں ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ فلی فلیکسیبل. عربی میں کیا کہا ان کو؟ منصرف اسما کہہ لیا. ٹھیک ہے, ایک ہو گئے. آگے چلیں. دوسری کیٹیگری کیا بنائی ہم نے ان کے اظہار کی؟ پارٹلی فلیکسیبل, پارشلی فلیکسیبل. جو لفظ اچھا لگتا ہے آپ کو, کوئی سے اچھا لفظ ذہن میں آپ وہ بنا لیں, اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو بتا دیں اور آسان کر کے پڑھائیں. سیمی فلیکسیبل. ہاں جی, تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں. مثال کے طور پر زینبو زینبا زینبا, مریم مریما مریما, فرعون فرعونا فرعون, عمرو عمارا عمرا. ایک تو حالت جر میں زیر نہیں آتی, اور دوسرا ان پر تب پر تنوین نہیں آتی, ڈبل حرکت نہیں آتی, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. ان کے اندر آپ کو میں نے ایک اور بات بھی بتائی تھی, یہ عام طور پہ پارٹلی فلیکسیبل کیوں ہوتے ہیں عربی کے الفاظ؟ میجورٹی یہ نام ہوتے ہیں. کبھی فرشتے کا نام ہوگا, کبھی جگہ کا نام ہوگا, مکہ تو مکہ تھا مکہ تھا, کبھی چیز کا نام ہوگا, کبھی بندے کا نام ہوگا, کبھی لڑکے کا کبھی لڑکی کا. عثمان عثمانہ عثمانہ یہ لڑکے کا نام ہے. زینب زینبا زینبا یہ قرآن مجید میں جو نام ہے ہم بھی آگے نکال کے دیکھیں آپ. یعقوب یعقوبہ یعقوبہ, یوسف یوسفہ یوسفہ, ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ, آدم آدمہ آدمہ, یوسف یوسفہ یوسفہ. نام ہے سارے. ٹھیک ہے. شہر ملک کا نام مصر مصرا مصرا. مصر عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں, لیکن اگر اس کے مراد شہر ہے ان جنرل سٹی تو وہ منصرف ہوگا مصرن مصرن مصرن. یہاں پہ مراد کیا ہے اسے؟ اب یہ نام نہیں ہے, ان جنرل سٹی کوئی بھی شہر. لیکن اگر مصر سے مراد آپ وہ خاص ملک لے رہے ہیں تو اب وہ غیر منصرف کریں پھر اس کو. مصرو مصرا مصرا, قرآن میں دونوں طرح آیا ہے. مصر, ہاں جی, پرانی عربی میں شہر کو ملک کو کہہ دیتے ہیں. جیسے بلد ہے نا, بلد بھی دونوں پہ اطلاق ہو جاتا ہے. مدینہ بھی اصل میں شہری, اصل میں وہ لفظ ہے مدینہ تن نبی, نبی کا شہر, تو شارٹ کر کے مدینہ بن گیا المدینہ. ہاں جی, یہ کیا ہو گیا؟ اعراب کی دوسری کیٹیگری ہوگی اظہار کی.
فلی فلیکسیبل، پارٹی فلیکسیبل، اور تیسری ہے جی نان فلیکسیبل. ٹھیک ہے، تین اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل ہے. بہت کم ہے لیکن ہے قرآن میں عربی میں ایسے الفاظ، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، ہاذا ہاذا ہاذا. اب وہ جو اشارے ہیں وہ ہاذا ذالکا تلکا، وہ انفلیکسیبل ہیں سارے، نان فلیکسیبل ہیں. مبنی اسماء ان کو کہتے ہیں، مبنی ہیں یہ، منصرف، غیر منصرف اور مبنی. فلی فلیکسیبل، پارٹی فلیکسیبل اور انفلیکسیبل، نان فلیکسیبل. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ اسم موصول پڑھا ہم نے، الذی، مبنی اسم ہے انفلیکسیبل. تینوں اعرابی حالتوں میں الذی الذی، الذین اس کی جمع، الذین الذین اس کی مونث، اللتی اللتی اللتی، نان فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب میں شروع میں پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو بس 2-3 مثالیں دے کے آگے چل گئے ہم، کیونکہ یہ لفظ سیکھے ہی نہیں تھے ہم نے ابھی. یہ اعراب ہمارا یہاں پر ہو گیا، لیکن چلتا ہے یہ آگے تک، اینڈ تک پڑھنے میں مکمل ہوا ہے یہ تو. عربی جب تک چلتی رہے گی اعراب عربی میں سے تو نکل سکتا ہے. آگے چلیں بھی. اعراب ہو گیا، سب سے لمبا اور اہم ٹاپک یہی ہے عربی کا. جس نے اعراب کو سمجھ لیا اس کو عربی سمجھ میں آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ آگے مرکب بناتے ہیں ہم، وہ کیا ہے؟ سارا اعراب ہی ہے. ایسے کر دیں تو ایسے کر دیں تو مرکب اضافی بن گیا، مرکب توصیفی بن گیا. عربوں نے اعراب سے ہی کھیلنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو سیلینٹ فیچر ہے عربک لینگویج کا وہ یہی ہے، اعراب. آگے چلیں. باقی چیزیں تو باقی زبانوں میں بھی ہیں، جینڈر ہے، ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ ہونا ہے، اور کیا ہے، وسعت ہے، کیپیسٹی ہے، عدد، نمبر، سنگولر پلورل، باقی زبانوں میں بھی ہیں. لیکن اعراب یہ خاصا ہے کس زبان کا؟ عربی کا. ایز اے کانسیپٹ یہ باقی زبانوں میں بھی سبجیکٹ ڈوئر اور کیسز آتے ہیں سارے، آبجیکٹیو، سبجیکٹیو، پوزیسو کیس. لیکن یہ اعراب جس طرح سے عربی میں ہے وہ صرف عربی کی اسپیشلٹی ہے. چلیں آگے. ہاں جی اگلی بتائیں. وسعت، عدد، جنس پڑھا. جنس کے اندر کیا پڑھا ہم نے؟ ہر اسم پڑھ رہے ہیں نا، یا مذکر ہوگا یا، اور اس میں اصل کیا ہے؟ ہر اسم کا مذکر ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ مونس اس کو ہم ثابت کر دیں. اب مونس کیسے ثابت کریں گے؟ اس میں ہم نے 2 کیٹیگریز بنا لی. ایک تو کیٹیگری ہے اس کا تعلق کامن سینس سے، میں نے بورڈ پہ نہیں لکھی. ماں لفظی وہ بتا رہا ہے کہ وہ بایولوجیکلی ماں ہوتی ہی مونس ہے. بہن، امن، ماں، اختن، بہن، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے بنائی مونس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے 2 کیٹیگریز بنا لی مونس کی. کیا؟ ایسیسیبل اور ہرڈ. ایسیسیبل یعنی قیاسی، آپ ان اصولوں پر قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ اگر نشانی آ گئی اسم میں تو مونس ہے. پہلی نشانی گولتا آ جائے اسم کے آخر میں. مسلمن مذکر ہے، مسلمتن، مومنن مذکر ہے، مومنتن مونس بن گیا. ٹھیک ہے. کافرن مونس، کافرتن مونس بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد شارٹ الف، الف مقصورہ، وہ یا اور اس سے پہلے ایک کھڑی زبر لگا دیتے ہیں پچھلے حرف کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا دی؟ عظما، صغرا، کبرا. ٹھیک ہے. حسنا، یہ کیا ہیں؟ سارے مونس ہیں. کیوں مونس ہیں؟ شارٹ الف آخر میں آ رہی ہے. پھر لانگ الف آ جاتی ہے. صفراء، حمراء، یہ کیا ہے؟ صفراء قرآن کے لفظ ہے، زرد رنگ کو کہتے ہیں عربی کے اندر. یہ کلرز انشاءاللہ پڑھ لیں گے کسی دن سارے ہم. یہ آخر میں الف کے بعد حمزہ لکھی ہوئی ہے، الف ممدودہ، لانگ الف، ایکسٹینڈڈ الف. یہ کیا ہے؟ علامت کس چیز کی؟ مونس کی. 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی کیا ہے؟ بروکن پلورل. جمع مکسر عربی زبان کے اندر ہوتی وہ جمع ہے لیکن واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے. اس کی صفت لائیں گے تو واحد مونس، اس کی طرف اشارہ لائیں گے تو واحد مونس. دیکھیں مثال اس کی قرآن سے ایک یاد کر لیں آپ، بے شک آپ نوٹس میں بریکٹ میں بھی ڈال لیں. سپارہ خان سے تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. تلکر رسول یہ کیا ہے؟ رسول تو مذکر ہی ہے. ہاں جی، اشارہ مونس کا ہے. تلکا، ذالکا وہ مذکر ہے اور تلکا وہ مونس ہے. تلکر رسول، دیکھیں ذرا اس کو. اب رسول کی جمع رسل، الف لام لگا دیا نا، الرسل، لیکن اشارہ مونس کا ہے اور واحد ہے. تو جمع مکسر عربی زبان میں واحد مونس ٹریٹ ہوتی ہے. اتنا سا بس قاعدہ آپ یاد کر لیں، آپ کی ساری زندگی آسان ہو جائے گی. یہ ہماری گرامر کتابوں میں بڑا کمپلیکس کر کے بتایا ہوا ہے اس کو. بس اتنی سی بات، واحد جمع مکسر عربی میں واحد مونس
ٹریٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی بہترین مثال تلک الرسول. ٹھیک ہے. حالانکہ رسول جو ہیں لفظ ہے, اصل لفظ تو یہ ہے نا رسول. اس کی جمع جو ہے وہ اونا کے ساتھ نہیں آتی بلکہ بروکن پلورل بن رہی ہے. جمع مکسر کیا ہے؟ رسول. رسول. ٹھیک ہے, الف لام لگا دیا نا, رسول بن گیا. اب یہ جمع مکسر ہے تو اب اس کو عربی زبان کے اندر ٹریٹ کیا جاتا ہے واحد اور ٹھیک ہو گیا, واحد مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب اشارہ جو ہے وہ واحد مونس کا آیا ہے, دل کا واحد بھی اور مونس بھی ہے. ٹھیک ہے, تب اشارے پڑھے نہیں تھے ہم نے, اس لیے میں نے مثال بھی نہیں دیا آپ کو. ٹھیک ہے, آگے چلیں. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ مونس کی لسٹ پڑھ رہے ہیں. اسیکسیبل کے اندر ایسیس کر سکتے ہیں, قیاس کر سکتے ہیں ان پر, بولتا شارٹ الف, لانگ الف اور بروکن پلورل آ جائے. ٹھیک ہے, مونس کی کیٹیگری عربی زبان میں لفظاً, ورنہ اصلاً تو رسول مذکر ہی ہوتے ہیں, کبھی رسول عورت کوئی نہیں بنی. ٹھیک ہے, اور ہے بھی جمع, اشارہ واحد مونس کا آ گیا. آگے سمجھے بات. چلیں آگے. آگے آ جائے مونس کی دوسری سائڈ, ہرڈ. سمائی کہتے ہیں, یعنی کہ عربوں سے ان کو سنا ہی ہے لفظوں کو کہ یہ ان کو مونس ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو ریفر کرتے ہیں تو مونس کی ضمیر آئے گی ہیا, یا ان کا تذکرہ آئے گا تو ان کی طرف اشارہ ہوگا تو مونس کی طرف اشارے سے حاضی ہی یا تلکا. وہ کون سے الفاظ ہیں جو عرب مونس ٹریٹ کرتے ہیں؟ ان کی ہم نے ایک لسٹ بنائی. ہم نے لکھا کہ فائر, آگ. عرب آگ کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے ان کو وہ مونس ٹریٹ کرتا ہے. نارن, نارن آگ ہے لیکن اس کی صفت قرآن میں مونس آئے گی, نارن حامیاتن. ٹھیک ہے, تعلق آدھی صفت پہ مونس ٹریٹ کیا اس کو, نارن حامیاتن. اور کیا تھے؟ جہنم. جہنم کی صفت بھی قرآن کے اندر, یا جہنم کی طرف ریفر کیا جائے گا تو مونس کی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. ہوا, ونڈس کے نام, ہواؤں کے لیے الفاظ عربی میں جتنے بھی ہیں سارے عرب ان کو مونس ٹریٹ کرتا ہے. مثلاً سرسرن تھا وہ, سر سواد کے ساتھ, سرسرن ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں. ریحن عام لفظ ہے ہوا, ونڈ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی مونس ٹریٹ کرتا ہے عرب. فائر, ونڈ, وائن شرابوں کے لیے نام. وہ مختلف شرابیں بنتی تھی تو ان کے مختلف نام ہیں, لیکن ایک لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے. ہم خمر, خمر نہیں خمر, ٹھیک ہے نا. یسألونک عن الخمر والمیسر, تو خمر شراب کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جسم کے اعضاء جو پیرز کے اندر ہوں, وہ باڈی پارٹ جو پیرز میں ہوں, عرب ان کو مونس ٹریٹ کرتا ہے. کان, اذن, آنکھ, عین, ہاتھ, یدن, پیر. پیر, ٹانگ پوری جو ہوتی ہے نا, لیگ, اس کو رجلن کہتے ہیں. صرف پاؤں جو ہوتا ہے فٹ, قدم, تو اردو میں بھی قدم ہی کہتے ہیں اس کو, قدم. ٹھیک ہے. آگے بھی ہیں الفاظ, قرآن میں زیادہ نہیں وہ آئے, بلکہ میرا خیال نہیں آئے, حدیث میں آئے وہ کتفن وغیرہ, شولڈرز اور گھٹنے, یہ بھی دو ہی ہوتے ہیں. 2 کندھے ہیں, 2 گھٹنے ہیں, 2 کونیاں ہیں. مرفقہ وہ لفظی ہے, ساق تو کہتے ہیں پنڈلی کو. ہاں جی, والتفت الساق بالساق, موت آئے گی تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہوگی, عالم نزاع جب روح نکل رہی ہوتی ہے. خیر, یہ ہمارے. اس کے بعد پھر کچھ ویریس ادر اور الفاظ ہیں, وہ بھی سمائی ہیں, بس سے سنا ہے کہ وہ ان کو مونس ٹریٹ کرتے ہیں. شمسن, اردن, حربن, جنگ کو کہتے ہیں. نفسن اور دارن. ٹھیک ہے. سماؤن, آسمان, یہ عرب مونس ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان قرآن پڑھتا رہتا ہے تو سمجھ آتی جاتی ہے اس کو. اور آگے چلیں جی. مونس ہو گیا ہمارا, جینڈر ہو گیا. آگے عدد. عدد مثنیٰ اور جمع. نارمل ظاہر ہے اسم واحد ہوگا, اس کے علاوہ ڈوئل اور پلورل, مثنیٰ اور جمع. مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ سمپلی آخر میں آنی, آنی کی ساؤنڈ لگا دیں, الف نون آنی, اور نصب اور جر میں عینی. رفع میں آنی اور نصب میں عینی. ہوگی نون پہ زیری. مثنیٰ میں ہمیشہ آخر میں کیا آتی ہے؟ زیری آتی ہے. مسلمانی, کتنے ہو گئے؟ 2 مسلمان. مسلمینی, مسلمینی. جمع بنانی ہے مذکر کی, اونا لگا دیں, اونا اینا. اب جمع کے اندر ہمیشہ نون پہ زبر آتی ہے. مسلمونہ, مسلمینہ, مسلمینہ. اور مونس کو جب جمع بنانا ہے
مسلماتن تو مونس بن گیا, مونس بنانا ہے تو گولتا لگائیں گے, اور مونس کی جمع بنانی ہے تو مسلماتن سے مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. اب حالت نصب کے اندر بھی کیا ہے, دو زیری ہے. اب آپ نے اگر کانسیپٹ غلط بنایا ہوا ہے کہ زیر جو ہے وہ جاری ہے تو ہاں قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. اس کا حل پھر ہم نے نکال لیا, ہم نے چارٹ بنا لیا, چارٹ میں سارے اکٹھے کر لیے. ایک طرف چارٹ یاد کر لیں, آپ کی قسم کے تینوں کریکٹرسٹکس کور ہو جاتے ہیں. مسلمن نکلا ہے چارٹ, مسلمن, 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 مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا. اب مونس پہ آ جائیں, مسلماتن, 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 مسلماتانی, مسلماتینی, مسلماتینی, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. سارا کچھ کور ہو گیا. یہ چارٹ آپ پکا کر لیں, اسم نہیں انشاءاللہ کہیں جاتا آپ کا. ٹھیک ہو گیا. ویسے قاعدے الگ الگ وہ بھول جاتا ہے بندہ, لیکن ایک چارٹ میں سارا کچھ آ گیا. کہاں جائے گا اب آگے آخر میں, نہیں کریکٹرسٹکس میں, وسعت, عدد, جنس, اعراب. اصل وہ ٹیبل ہمارا چل رہا ہے نا. وسعت پہ آ جائیں. اب وسعت کسے کہتے ہیں؟ کیپیسٹی کو. کیپیسٹی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ہاں وہ رہ گیا جمع, ہاں وہ پیچھے بات آ گئی نا. اصل میں جمع کی دو قسمیں ہم نے کر لی نا. ایک ہے جو رول سے بنا لیتے ہیں, اونا یا آتن لگا کے. جمع میں مذکر میں اونا لگا لیتے ہیں اور مونس میں آتن لگا لیتے ہیں. تو یہ تو رول ہے, اس کو کہتے ہیں, یہ نارمل ہماری جمع ہے. جمع سالم کہا ہے اس کو کتابوں میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. ایک ہے جمع مکسر, بروکن پلورل. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. رسول سے رسولن بن گئی, کتابن سے کتبن بن گئی, فقیرن سے فقراؤ, غنیون سے اغنیاؤ. تو اصول کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پڑھ پڑھ کے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قلبن سے قلوبن, فعولن کے وزن پر بن گئی. ٹھیک ہے, وہ لفظ کا اصل وزن ٹوٹ جاتا ہے. کوئی چیز آ گئی اس میں, کوئی حرف نکل آیا, کوئی ڈل گیا, کوئی حرکت ہو آگے نیچے ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. جمع مکسر کہلاتی ہے, اور یہ ہے جو واحد بونس کریٹ ہوتی ہے عربی میں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. وسعت, چوتھا کریکٹرسٹک قسم کا وسعت, کیپیسٹی. کیپیسٹی یا زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے. اس کو انگلش میں تو ڈیفینٹ انڈیفینٹ کہتے ہیں. ہم نے عربی میں کیا لکھا تھا؟ معرفہ اور نکرہ. اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا معرفہ اور نکرہ کا؟ نور اور انون. ہر اسم عربی زبان کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے ہر انسان دنیا کا انون ہے, الا یہ کہ تعلق کا کوئی بندہ ہو, الا کہ آپ اس کو جان لیں. تو اسی طرح عربی میں بھی ہر اسم انونی ہے, نکرہ ہے, الا یہ کہ آپ اس کو معرفہ ثابت کر دیں. جس طرح مونس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہر لفظ مذکر ہے, اسم مذکر ہے, الا کہ مونس ثابت کر دیں. یہاں پر ہم نے کہا کہ ہر لفظ اصل میں نکرہ ہے, الا یہ کہ معرفہ ثابت. پھر اپنے معرفہ کی اقسام پڑھی. معرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ 7 اقسام ہے. وہ ہر عربی کے اسٹوڈنٹ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. نمبر 1 اس میں علم, پراپر ناؤن, کسی کا بھی نام ہے وہ نون ہے اوبیسلی. نمبر 2 الف لام لگا کر آپ نے اس کو معرفہ کر دیا. نمبر 3 ضمائر, پروناؤنز. آپ کے پروناؤنز, اب یہاں پہ چلیں. اب پروناؤنز کا چارٹ حالت رفع میں نکالا. ہوا ہما, ہوا ہما ہم, یا ہما ہنا, تھرڈ پرسن کے ہو گئے. سیکنڈ کے انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. انا مطلب میں, نحنو ہم. یہ سارا چارٹ جو ہے یہ پکا کر لیں, اس کو لکھ لیں اگر نہیں لکھا ہوا. یہ حالت رفع میں ہے سارے ضمائر. ہوا ہما, اب دیکھیں ہوا آخر میں زبر آ رہی ہے. ہوا واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہ کون سے سارے حالت رفع میں؟ تو زبر زیر میں نہیں کنفیوز ہونا, وہ حرکات ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ, وہ واولز ہیں بس. نہیں نکل رہا؟ اچھا, ہوا ہما ہوم. اب ہوم پہ دیکھیں آخر میں ویسی جزم ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اعراب ہی نہیں ہے اس کا, اعراب تو ہر اسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کنفیوز نہیں کرنا حرکات کے ساتھ اعراب کو. ہوا ہما ہم سنائیں ذرا, کوئی حاصل پہ سنا دیں. انتم انتم, انتا انتما, ہاں ایکسلنٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ پکا ہونا چاہیے آپ کو, نہیں ہے تو لکھ لیں.
یاد کر لیں, لکھ کے کہیں پر لگا لیں, اپنے ڈریسنگ کے ٹیبل کے اوپر لکھ لیں بے شک, ٹھیک ہے, اس لیے یاد ہو گیا آپ کو. ابھی آپ اس میں نا اسٹڈی موڈ کے اندر ہیں. وہ ایک ابھی عمر کم ہوتی ہے نا, وہ ذہن کے راستے کچے کچے ہوتے ہیں, بن جاتا ہے آسانی سے. عمر بڑھتی ہے پھر ذہن پکا ہو جاتا ہے, نئی چیز یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال بڑے بڑے گرامیرینز ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے بہت بعد میں عمر کے حصے میں سیکھنا شروع کیا اور نحو کے امام بنے ہیں. پھر خیر آگے, یہ دین کے جو علم ہے نا, اس میں اصل چیز اللہ کی توفیق ہی ہے. بڑے بڑے ذہین لوگ دیکھے ہیں, جینیس, ہوا نہیں سمجھ آیا ان کو. میں بالکل مذاق نہیں کر رہا, بڑے جینیس لوگ, نہیں عربی سمجھ نہیں آتی ان کو, انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے. یا تو اس نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سب کو اپنے سے ویسے ہی سمجھتے ہیں, ایک وہ ہرڈل بن جاتی ہے. کچھ ویسے ہی اگر نیت نہ ٹھیک ہو, اللہ تعالیٰ دل میں کھولتا ہی نہیں ہے. اور بڑے بڑے لوگ دیکھیں ہیں بیچارے میرے جیسے ہیں, اور بھی آ جاتی ہے ان کو. یہ ضمائر حالت نصب اور جر میں وہ اٹیچڈ ہیں سارے, ٹھیک ہے, اٹیچڈ, ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا, نا, ٹھیک ہے, اٹیچڈ یا اٹیچڈ, یہ سارے اٹیچڈ ہیں اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ ہو گئے ہمارے, ہم وہ اصل وہ دماغ میں وہ نہیں گم کرنا آپ نے کہ ہمارا چارٹ کہاں پر پہنچا ہے گرامر کا, کہ ہم معرفہ کی اقسام میں نمبر 1 اس میں علم, نمبر 2 معرف باللام, نمبر 3 یہ ضمائر پروناؤنس پر تھے. اب آئیں نمبر 4 اسماء اشارہ. آپ نے جب پوائنٹ کرنا ہے, پوائنٹرز جن کو میں نے لکھا تھا, وہ معرفہ کی قسم ہے, آگے چھٹی قسم بنتی ہے. وہ پڑھایا تو میں نے کافی اور ترتیب سے تھا, اب تو ہم ریوائز کر رہے ہیں نا گرامر کو. ہاں جی دیکھیں ذرا, اشارہ کیا ہے؟ اشارے قریب کے بھی ہیں, دس, اور دور کے بھی ہیں, دیٹ. پھر جمع بھی ہے واحد, اور واحد بھی اور جمع بھی ہے. کیا اشارے بن گئے؟ چارٹ اس کا کیا بنا ہم نے؟ ہاذا, تو ہاذانی, ہاذینی, ہاؤلائی, ہاذہی, ہاتانی, ہاتینی, ہاؤلائی. یہ قریب کے ہو گئے. اب بعید کے, ذالکا, زانیکا, زینیکا, اولائکا, تلکا, تانیکا, تینیکا, اولائکا. یہ اشارے ہیں آپ کے بار بار قرآن میں. اولائکا ہم المفلحون, وہ ہیں اصل لوگ کامیاب ہونے والے. ہاں اس کے بعد پھر اشاروں کی ایک قسم ہے ہا ہونا اور ہونا کا, ہیر ہے اور دیر. جب اب ہاذا اور ذالکا وغیرہ سے اشارہ کرتے ہیں تو اصل میں کیا فرق بتایا تھا میں نے آپ کو؟ آپ نے کہا ہا ہونا یہاں, آپ نے کہا ہاذا, کیا فرق ہے؟ آپ نے جب اشارہ, وہ ٹیبل ہے نا ہاذا ذالکا, وہ اشارہ کسی مٹیریل چیز کی طرف ہوتا ہے. جب آپ نے کہا کہ ہیئر دیر, آپ نے کہا ہیئر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ پوری لوکیشن ہے. آپ لوکیشن بتاتے ہیں ہیئر اور دیر کہہ کر, ہیئر اور دیر کہہ کر آپ لوکیشن کی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں نے کہا ہاذا تو اس سے مراد گلاس ہے. میں نے کہا کہ ہا ہونا یا ہونا مراد یہاں, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں کہیں ہوگا. آگے فرق سمجھ؟ تو ہا ہونا قریب کے لیے, ہیئر یہاں, اور دور کے لیے ہونا کا وہاں. ٹھیک ہے, یہ اشارے مکمل ہو گئے ہمارے. ایک اور اشارہ قرآن میں کبھی کبھی آتا ہے, وہ سما ہے وہ, لیکن وہ اتنا ریئرلی یوز ہوا ہے کہ وہ پڑھتے. ایک لفظ ہے سما, وہ اور ہے, ایک ہے سما. ہاں سما امین, جبریل علیہ السلام کے بارے میں آ گیا ہے ذہن میں. کیا آیت ہے پوری, کس طرح ہے وہ شروع سے پڑھنا پڑے گا مجھے تو, خیر چھوڑیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, خیر یہ اشارے ہمارے ہو گئے انہوں نے نیٹ سیل کمپلیٹ. آگے چلیں. ہاں جی, ہونا کا وہاں, اور ہا ہونا یہاں, تقوا ہا ہونا حدیث بھی سنائی تھی. چلیں آگے. اب معرفہ کی اقسام میں 5ویں اس میں موصول. اس میں موصول پڑھ لیا کل. الذی, چارٹ اس کا. اس میں موصول کا مطلب کیا ہے؟ کنجنکٹیو ناؤن اسم کو فعل کے ساتھ جوڑتی ہے عام طور پہ. الذی, اللذانی, اللذینا جمع گئی. اللتی, اللتانی, اللاتی. ٹھیک ہو گیا. اللاتی میں نے آپ کو لکھ دیے تھے
کہ کبھی کبھی اس کو اللہ وا اللہ ای اور اللہ وا تی بھی مطلب وہی ہے اس کا، ٹھیک ہے، مطلب اس کا وہی ہے. یہ ہمارے کیا ہو گئے، اس میں موصول ہو گیا. چھٹی چیز مضاف الی المعرفہ، معرفہ کی طرف آپ کسی اسم کو اضافت کر دیں، جوڑ دیں. مرکب اضافی نہیں بناتے کہ رجل تو نکرہ ہے، کتاب نکرہ ہے، قلم نکرہ ہے، آپ اس کو کسی مضاف کی طرف نسبت کر دیں. وہ اوپر جو 5 ابو تھیں ان میں سے کسی کی طرف بھی نسبت کر دیں، اس میں علم کی طرف. کتاب زیدن، کتاب نکرہ ہوگا، معرفہ ہو گئی. کتاب اب کوئی کتاب نہیں مراد ہے، زید کی کتاب مراد ہے. آپ الف لام لگا دیں، الکتاب اب بھی معرفہ ہو گئی. تیسری قسم کیا تھی، ضمائر، آپ ضمیر کی طرف اس کو جوڑ دیں. کتاب ہو اس کی، کتاب ہی میری کتاب، کتاب نہ ہماری کتاب، اب بھی کتاب کیا ہے، معرفہ ہو گئی. اس کے بعد اشارہ کی طرف اس کی اضافت کر دیں. کتاب حاضہ، کتاب حاضر رجل، اس کی کتاب یا اس بندے کی کتاب، تو بھی وہ معرفہ ہو گئی. اوپر والی وہ جو 5 قسمیں کسی کی طرف بھی آپ اضافت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. کسی بھی معرفہ کی طرف آپ نے اضافت اس کی کر دی، اس کو مضاف بنا دیا تو کیا ہو گیا، معرفہ بن گیا اسم. ٹھیک ہو گیا. اور آخری قسم کیا تھی معرفہ کی اقسام میں، ایڈریسی، منادا، جس کو پکارا جائے وہ معرفہ ہوتا ہے. کیوں، جس کو پکارے ہیں ظاہر ہے کہ وہ نون تو ہو گیا، آپ نے اس کو بلا لیا، جب ایڈریس کر لیا اس کو، آپ نے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، بھلے آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو لیکن یہ تو پتا کہ میں اس بندے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا ایڈریسی ہے، مخاطب ہے میرا. ٹھیک ہو گیا. اور عربی میں ندا دینے کے لیے کیا حرف استعمال ہوتا ہے، یا. اور یا کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ہاں اگر تو یہ ایسے اسم پر لگے کہ جس پہ تنوین تو تنوین ختم ہو جائے گی. یا اگر کسی لڑکے کا نام ہے محمد دن تو اس کو ہم بلائیں گے یا محمد دو، زیدن یا زیدو. ٹھیک ہے. رجل آدمی، یا رجولو اے آدمی. ٹھیک ہے. اور اگر مرکب اضافی پر یا لگے تو مضاف ہاں حالت نصب میں چلا جاتا ہے. رسول اللہ یا رسول اللہ، اب رب العالمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے. عبداللہ یا عبد اللہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر الف لام والے اسم پر یا لگانی ہے آپ نے، یل مسلمو یل مومنو، تو یل کو ختم کرنے کے لیے ایوہا لگا دیتا ہے رب بیچ میں، یا ایوہا المؤمن اے مومن. ٹھیک ہے. یا ایوہا الرجل اے بندے. ٹھیک ہے. یا اور اگر مونس تو ایتوہا لگا دے گا، ایتوہا المؤمنہ. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز میں رہ گئی مجھے ابھی یاد آئی ہے، نہیں ندا کے اندر ہی، نہیں وہ چھوٹی نیٹیگریٹیز ہے نا، وہ تو ابھی آپ کو کوئی برقع پڑھایا نہیں، مطلب پڑھا دیا ریوائز نہیں کرایا. ایک خاص حرف ندا ہے وہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. ایک تو میں نے کہا نا یا، وہ تو سب کے ساتھ ہے، یا اللہ بھی چلے گا، اور بندوں کو بھی بلانا ہو تو یا حسن یا حسین یا حنظلہ چلے گا، یا عثمان. ٹھیک ہے. ایک خاص حرف ندا ہے، کون سا، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے میم زبر. ٹھیک ہو گیا. اور یہ آخر میں داخل ہوتا ہے، میم شد کے ساتھ زبر ہے مشدد. یہ دیکھیں اللہ پلس میم لگا دیں مشدد زبر کے ساتھ تو کیا بن جائے گا، اللہم. اس کا مطلب کیا ہے، اے اللہ. جو یا اللہ کا مطلب ہے وہی اللہم کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. پھر ملا کے اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم، وہ ہما کیا اصل میں، واللہ کیا آگے میم لگائی بھی ہے، اللہم. آگے اسم ہو گیا. آپ کو اس کے مرکبہ پتہ ہونا چاہیے اور جملہ پتہ ہونا چاہیے. مرکب توصیفی، موصوف فالو کرتا ہے صفت کو، سوری صفت فالو کرتی ہے موصوف کو. ایڈجیکٹو بعد میں آئے گا. کتاب حکیم، قلم مکسور، رجل ذہین. ٹھیک ہے. فصل واسع، بڑی کلاس کشادہ کلاس. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہے، مرکب توصیفی. اس کے علاوہ مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ. مضاف کا کیا قاعدہ ہے کہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اور مضاف الیہ حالت جر کے اندر. ٹھیک ہے. مثال اس کی کتاب اللہ، بیت اللہ. ٹھیک ہے.
یہ ہمارا مرکب اضافی ہو گیا. 2 مرکب ہیں فریزز اور ایک مکمل جملہ. معرفہ پلس نکرہ یہ کیا بن جاتا ہے؟ نارملی معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. یہ ہمارا کیا بن گیا؟ پورا جملہ بن گیا. البیت واسع، گھر کشادہ ہے. لیکن اگر میں کہوں البیت الواسع، دونوں الف لام کے ساتھ معرفہ کر دیے تو کشادہ گھر. ابھی جملہ پورا نہیں ہے، کشادہ گھر. آگے خبر کوئی اور آئے گی اس کے، میرا ہے، تمہارا ہے، خراب ہے، نیا ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. البیت الواسع جدید، کشادہ گھر نیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسم یہاں پہ ہمارا مکمل ہو گیا. کچھ چیز رہ گئی اب؟ حروف. حرف آخر میں اسم کے ساتھ جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ جو نصب دیتے ہیں اور وہ جو جر دیتے ہیں. نصب دینے والے 6 حروف ہیں، حروف النصب. ان کو گرامر کی کتابوں میں گرامر والے کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. بڑا خوفناک نام رکھا ہوا انہوں نے ان کا. آپ سمپلی کہہ لیں حروف النصب، نصب دینے والے. اوکے. انا، انا کا انا، لیتا، لعل، لاکنہ. انا یقیناً کے معنی میں آتا ہے اللہ غفور، ان اللہ غفور، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے. آگے انا یہ کہہ کے معنی میں آتا ہے. یہ جملہ اسمیہ پڑھیں گے نا، فعلیہ سوری، پھر اصل میں کلیئر ہوگا کہ فعل کوئی بات چل رہی ہے پیچھے سے. میں نے جان لیا انا کا حکیم، کہ آپ حکیم ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ تو دونوں والے حکیم ہیں، سچی مچی کے بھی حکیم ہیں اور یہ وائز والے بھی حکیم ہیں. آگے انا کہہ کے معنی میں آ جاتا ہے. انا، انا کا انا، ایز اف، گویا کہ. ٹھیک ہے نا. میں نے جانا کا انا کا، گویا کہ آپ ایسے بھاگے کا انا کا، کیا نہیں وہ تو کچھ اور لکھا ہوگا. آپ ایسے بھاگے کا انا کا فرسن، گویا کہ آپ گھوڑے ہوں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. یہ ہے کا انا. آگے لیتا کس معنی میں آتا ہے؟ کاش. حسرت جہاں پر ہو وہاں پر آتا ہے. ایسی حسرت کہ جو پوری نہ ہو سکتی ہو. یا لیتا نی کنتو ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. روز محشر کافر کا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنتُ ترابا. ٹھیک ہے. آگے لعل شاید کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. ٹھیک ہے. آگے لاکنہ یہ سمپلی جو لیکن کے معنی میں آتا ہے وہی لفظ ہے. یہ ہو گئے حروف النصب. آگے حروف الجر. ہاں جی اس کو ہم نے شعر کے اندر یاد کر لیا. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا. ٹھیک ہو گیا. یہ حروف جارہ ہو گئے. اس میں سے با کا کیا ترجمہ ہم نے کیا؟ کے ساتھ. با حرف جر کئی معنی میں آتا ہے قرآن میں، نارملی اسی معنی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. با تا یہ صرف قسم کے لیے آتی ہے اور اللہ ہی کی قسم کے لیے آتی ہے. تاللہ، 3 طرح، کئی طرح عرب قسم کھا سکتا ہے اللہ کی. واللہ، باللہ، تاللہ. ٹھیک ہے. آگے تاؤ کاف، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. کی طرح. ہاں انتا کل اسدی، آپ شیر کی طرح ہیں. اسد شیر کو کہتے ہیں نا. کل اسد شیر کی طرح. حالت جر میں لے کے جائیں گے بس اسم کو سارے. باؤ تاؤ کاف لام. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے یا اللہ کا ہے. الحمد للہ، کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے. آگے لام، ہاں واؤ. اب یہ واؤ قسم کے لیے ہے. وہ واؤ کے جو حالت جر میں لے جائے اسم کو وہ قسم کے لیے ہوتا ہے. واللہ اللہ کی قسم، والعصری زمانے کی قسم، والتینی والزیتون انجیر کی قسم. ٹھیک ہے. والزیتون اور زیتون کی قسم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. یہ ساری کیا ہیں؟ قسمیں ہیں واؤ کے ساتھ. اب دیکھیں اب آپ کو فرق پتہ ہوگا. ایک ہے یہ سنیں ذرا واللہ، اور ایک ہے واللہ. واللہ کا ترجمہ اور ہے، واللہ کا ترجمہ اور ہے. واللہ اور اللہ، واللہ اللہ کی قسم. اب یہاں واؤ کا ترجمہ اور نہیں کرنا، اللہ کی قسم. وہ اعراب بتا رہے ہیں اصل میں کہ یہ کون سا واؤ ہے. ٹھیک ہو گیا. من، فرام، سے، الہ کی طرف، اس کے ساتھ ہی میں نے لکھ دیا تھا نا، اکٹھے یوز ہوتے ہیں. فرام ٹورڈز، من مکہ الہ مدینہ. آگے
واو منصوب مسخلا ربا حاشا من ادا فی، ہاں فی بہت کامنلی یوز ہوتا ہے، میں، فی المسجدی مسجد کے اندر، فی الفصلی کلاس کے اندر، فی البیتی گھر کے اندر، ٹھیک ہو گیا. آگے عن عین کے ساتھ، عن اردو میں تو صحیح کرائیں گے اس کا ترجمہ، لیکن یہ ایبسٹریکٹ سینس کے اندر یوز ہوتا ہے مجازن، فزیکلی یہاں پر کچھ ٹرانسفر نہ ہو رہا ہو، بس میں نے سمیتو ان حسن، میں نے حسن سے سنا، ٹھیک ہے. آگے علا پر، ٹھیک ہو گیا، علل ید ہاتھ پر، علل مکتب میز پر، ٹھیک ہے نا، علی السریری بیڈ پر، ہاں جی، حتی تک، ٹو انٹل، ٹھیک ہے نا، حتی مطلع فجر. حروف جارہ مکمل ہو گئے. کوئی رہ گیا کوئی لا؟ ہاں اس کے ساتھ ہو گیا. بس اتنا سا پڑھا ہے ابھی ہم نے، ٹھیک ہے. اگر یہ اس کو ذہن میں آپ اچھی طرح بٹھا لیں، گھر جائیں ایک دفعہ شروع سے شروع کریں اسٹوری، ایک دفعہ اپنے طور پہ کر لیں، ایک دفعہ زندگی میں، ایک دفعہ، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دفعہ زندگی کے اندر اس کو ایک دفعہ گو تھرو اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ اسٹوری عربی کی شروع ہوتی ہے حروف سے، حروف پڑھیں سارے، حروف کے ملنے سے لفظ بنے گا، لفظ سے پھر وہ معنی بے معنی، کلمہ کلمہ کی اقسام، پھر ایک کر کے اسم فعل اور حرف، ٹھیک ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارا جو محاذ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے جو عربک گرامر کا مشکل حصہ ہے نا وہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. یہی مشکل چیزیں ہیں ساری، تھیوریٹیکل، مرکب بننے ہیں، اعراب ہیں، ان کی تبدیلی سے کیا تبدیلی آتی ہے، فعل بالکل مشکل نہیں، اس میں یہ اعراب وغیرہ نہیں نہ ہوتے. وہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا شروع کریں گے، کیونکہ فعل میں وہ سمپل وہ فعل ہے. اسم میں مشکل اصل میں کیا کہ اس کے ساتھ چاروں کریکٹرسٹکس اس کے دیکھنے پڑتے ہیں ہر جگہ پہ. فعل میں تو بس فعل ہے، یا ماضی ہوگا یا پریزنٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا. تو عربی کے اندر اور آسانی ہے کہ فعل 3 نہیں ہوتے بلکہ 2 ہوتے ہیں، ماضی اور فیوچر، اور پریزنٹ کے لیے وہ ایک ہی مضارع کہتے ہیں اس کو، اور آسان ہو گیا. انشاءاللہ وہ کنٹینیوس کو آگے پڑھیں گے. تو اس کو لیکن ایک دفعہ اپنے طور پر پھر ریوائز کر کے آئیں، پھر آگے چلیں گے تو مجھے بھی تسلی ہوگی کہ پچھلا پکا ہے اپنا. ٹھیک ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر آپ کا کوئز اپلوڈ ہو جائے گا، گھر جائیں چائے بنا کر، یا جن کی شادی ہو گیا بیگوں کے بنا دیں، بیڈ پہ بیٹھ کے فون کھولے ایل ایم ایس پہ، اسپرٹ آف ٹائم میں جائیں اور عربک کے سیکشن میں آپ کا کوئز ہوگا، وہ آپ نے کرنا ہے اب. ٹھیک ہے.